الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس میں ہم لوگ امین الصیغہ کتاب کے اندر تعلیلات کی بحث میں قاعدہ نمبر 23 پڑھ رہے تھے، اور قاعدہ نمبر 23 کو ہم نے سمجھا تھا کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اور جو اس میں مثالیں مذکور ہیں، ان مثالوں کو بلیک بورڈ پر سمجھایا تھا کہ کیسے کیسے اس میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا پچھلے درس میں. اس لیے آج ہم تعلیلات کے یا اعلال کے جو قواعد ہیں اس کتاب کے اندر، یعنی کہ تعلیلات کے جو 26 قواعد ہیں، ان میں سے آج ہم اگلا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ اس قاعدے کا ہے قاعدہ نمبر 24 ہے. قاعدہ نمبر 24، اور اس قاعدہ نمبر 24 کے اندر کیا باتیں کہی گئی ہیں. سب سے پہلے میں کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ دے رہا ہوں. کہہ رہے ہیں صاحب کتاب قاعدہ نمبر 24، فعلولۃ مصدر کے عین کلمہ میں واو ہو تو یا ہو جاتی ہے، جیسے کینونۃ. یہ قاعدہ ہو گیا. یہاں پر ایک فائدے کی بات بتا رہے ہیں جو کہ اسی قاعدے سے جڑا ہوا ہے جو فائدہ، اور کوئی اگر اس کو نہ بھی کوئی وہ کرے کوئی آدمی تو نہ بھی جانے اس کو، تو ایسے کوئی ہے نہیں کہ قاعدہ سے اس پر کوئی اثر پڑے گا، بس صرف فائدے کے لیے ہے. کہہ رہے ہیں کہ فائدہ، صرفیوں نے اس قاعدہ کی تقریر میں بہت طول دیا ہے اور کینونتن کی اصل کئی ونونتن نکال کر سیدن کے قاعدہ سے واو کو یا کر کے حذف کر دیا ہے، اور تحقیق وہی ہے جو ہم نے کہا. یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ صاحب کتاب، یعنی کہ یہ امین الصیغہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے. وہی بات ہے جو ہم نے قاعدہ نمبر 24 میں کہی ہوئی ہے. اور یہ جو کچھ اور صرفی علماء کی جو یہ رائے ہے جو انہوں نے یہاں ذکر کی ہے فائدہ کے تحت، یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے، یہ بات اتنی درست نہیں لگتی ہے. یہ کتاب کے اندر کی بات ہو گئی. اس میں جو موٹے طور پر اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں. سب سے پہلے قاعدہ نمبر 24 جو اس میں بات ہے اس کو سمجھتے ہیں، اس کی جزئیات کو سمجھتے ہیں اور اس کی مثال کو سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مثال ذکر کر دیا ہے. تعلیل شدہ کلمہ، یہ نہیں بتایا کہ اس کی اصل کیا ہے، کیسے تعلیل ہوئی ہے، اور یہی چیز ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فعلولۃ مصدر کے عین کلمہ میں واو ہو تو یا ہو جاتی ہے، جیسے کینونۃ. تو یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فعلولۃ مصدر، یعنی کہ فعلولۃ مصدر سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی عربی میں کوئی بھی مصدر ہو جو کہ فعلولۃ کے وزن پر آ رہا ہو، تو اس مصدر کے عین کلمہ میں واو ہو تو یا ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے اس عبارت کا. یعنی کہ اس کو اگر ہم اور آسانی سے سمجھنا چاہیں تو اگر کوئی مصدر کلام عرب میں یا عربی میں اگر کوئی مصدر آتا ہے کس وزن پر، فعلولۃ کے وزن پر، اور ساتھ میں اس کے عین کلمہ میں واو ہو، تو یہ دو چیزیں پائی جائیں. یعنی کہ کوئی مصدر فعلولۃ کے وزن پر آئے اور اس مصدر کے عین کلمہ میں واو واقع ہو، تو کیا کیا جائے گا؟ قاعدہ نمبر 23 کا اعتبار کرتے ہوئے اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا. کیسے؟ مثال اس کی کیا ہے؟ مثال یہ ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کینونۃ، یہ بدلی ہوئی شکل ہے، یعنی کہ تعلیل شدہ کلمہ ہے، یہ اس میں تعلیل ہوئی ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل ہے کونونۃ. کیونکہ کانا یکون جو ہے اسی سے اس کا تعلق ہے، اور کانا کی اصل ہمیں پتہ ہے کیا ہے؟ کاوانا ہے. اصل میں ہے کاوانا یکونو، نصرہ ینصرو سے ہے. ماضی میں بھی تعلیل ہوئی ہے اور مضارع میں بھی تعلیل ہوئی ہے، پیچھے ان قواعد کی روشنی میں جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں. کانا میں تعلیل ہوئی ہے 7ویں قاعدے سے،
یکونو میں تعلیل ہوئی ہے. یکونو اصل میں کیا ہے؟ یک وونو ہے، واو کی حرکت ما قبل ساکن کو دے دی گئی ہے تو یکونو ہو گیا. یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. تو کانا یکونو اسی سے مصدر ہے کونونتن. تو کانا کی اصل کوانا ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ فعلا کے وزن پر ہے، عین کلمہ واو ہے تو یہاں بھی عین کلمہ واو رہے گا. اور کونونت یہاں پر جو ہے فعلولتن کے وزن پر ہے تو پہلا حرف کیا ہے؟ یہاں پر فا ہے، دوسرا حرف عین ہے تو یہاں بھی دوسرا حرف عین آئے گا. تو یہاں جو ہے جو اصل میں کیا ہے؟ یہاں پر یہ واو ہے تو واو کیا ہے؟ عین کلمہ میں پڑھ رہا ہے اس کے اندر. تو یہاں پر اصل ایک کلمہ ہے. یہاں پر اگر ہم اس کو اصل کے اعتبار سے اس کو ہم دیکھیں تو ابھی اس کو ہم رہنے دیں. تو اس کا اصل کیا ہے؟ کونونتن. تو کونونتن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کونونتن فعلولتن کے وزن پر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کونونتن کے عین کلمہ میں واو واقع ہے، یعنی کہ کونونتن میں جو عین کلمہ ہے وہ واو ہے. کونونتن کاف کے بعد جو واو ہے وہی عین کلمہ ہے. تو کونونتن دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں عین کلمہ کیا ہے؟ واو واقع ہے. اس لیے کیا کیا جائے گا کہ اس واو کو ہم یا سے بدل دیں گے. یا سے بدلیں گے تو ہو جائے گا کینونتن. آسان سا قاعدہ ہے، بہت ہی سمپل ہے. یہ چیز ہے اور یہی چیز در حقیقت صحیح ہے، راجح ہے، معتبر ہے صرف کے جو جید علماء ہیں ان کے نزدیک. لیکن وہیں پر کچھ اور صرفی علماء ہیں جنہوں نے اس کینونتن میں جو ہے قاعدہ نمبر 23 سے تعلیل نہیں کی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، کینونتن میں قاعدہ نمبر 23 سے تعلیل نہیں ہوگی کیونکہ کینونتن کی اصل کونونتن نہیں ہے جیسے کہ اس قاعدہ میں بتایا گیا ہے، بلکہ کینونتن کی اصل وہ کچھ اور بتاتے ہیں. تو کیا بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کینونتن کی اصل کیا ہے؟ کئی و نونتن. کئی و نونتن یہ کہتے ہیں اصل ہے. کچھ اور صرفی علماء کہتے ہیں کہ کینونتن کی اصل ہے کئی و نونتن. اور پھر کیسے؟ تو پھر یہ کئی و نونتن سے پھر کینونتن کیسے بنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے سیدن کا جو قاعدہ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، سیدن کا قاعدہ کیا کہتا ہے؟ سیدن کا قاعدہ یہ کہتا ہے، سیدن کی اصل کیا ہے؟ سیویدن. تو سیویدن میں کیا ہوا تھا کہ واو اور یا ایک کلمے میں اکٹھا ہے، پہلا ساکن ہے، پہلا حرف میں سے ساکن ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کر دیا تو سیدن ہو گیا ہے. پیچھے قاعدہ گزرا ہے، وہاں پر جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سیدن کا جو قاعدہ ہے وہی قاعدہ یہاں پر فٹ ہو رہا ہے. کئی و نونتن میں کیسے فٹ ہو رہا ہے؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ایک کاف کے بعد یا آئی ہوئی ہے اور اس کے جسٹ بعد کیا ہے؟ واو آیا ہوا ہے. تو یہاں ایک کلمے کے اندر یا اور واو آئے ہوئے ہیں اور ان دونوں میں کیا ہے؟ پہلا والا جو حرف ہے یعنی کہ جو یا ہے وہ ساکن بھی ہے. تو سیدن والا قاعدہ پوری طرح سے یہاں پایا جاتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے. لیکن وہاں پر ایک چیز اور تھی کہ ادغام واو کو یا سے بدلنے کے بعد یا کو یا میں ادغام کر دیا جاتا ہے جیسے کہ سیدن. لیکن یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ادغام نہیں کریں گے بلکہ بس واو کو یا سے بدلنے کے بعد پھر اس یا کو ہم کیا کریں گے؟ اس واو کو یا سے بدلنے کے بعد اس یا کو ہم کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے، ہے نا. تو کئی ینونتن جب واو کو یا سے بدلیں گے تو ہو جائے گا کئی یا نونتن. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کئی ینونتن نہیں پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بس اس واو کو یا سے بدلا اور اس کے بس جسٹ بعد ہم نے کیا ہے؟ اس یا کو اس کی حرکت کے ساتھ ہم کیا ہے؟ حذف کر دیں گے، جو تھوڑا سا اٹپٹا سا لگتا ہے. تو یہ جب جو یہ واو ہے جو ایک یا سے بدلا ہوا ہے اس کی حرکت کے ساتھ جب ہم اس کو گرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بچے گا کینونتن بچے گا. بہت ہی کمزور سی تعویل لگتی ہے، تھوڑی اٹپٹی سی بات لگتی ہے اور مطلب اتنی صحیح بات معلوم نہیں ہوتی ہے. صحیح بات وہی ہے. اس میں دو رائے کینونتن کے بارے میں خلاصہ کلام کی دو باتیں بتائی گئی ہیں. ایک وہی جو صاحب کتاب نے قاعدہ نمبر 23 میں لکھا اور دوسری جو کچھ اور علماء جو کہتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں لگتا ہے. اسی لیے کہ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق وہی ہے جو ہم نے کہا ہے کہ تحقیق یعنی کہ سچی بات، صحیح بات، درست بات، محقق بات وہی ہے جو ہم نے کہا ہے، یعنی کہ قاعدہ نمبر 23 میں. اب یہ بات مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر سے ایک بار خلاصے کے طور پر کہ یہ جو کینونتن جو یہاں پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، تو اس کے بارے میں صرفی علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ کینونتن کی اصل کونونتن ہے اور کونونتن میں واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے تو کینونتن ہو گیا ہے قاعدہ نمبر 23 کے اعتبار سے، یہ قاعدہ نمبر 24 کے اعتبار سے. وہیں دوسری رائے کچھ صرفی علماء کی رائے یہ ہے کہ کینونتن کی اصل کئی ونونتن ہے اور اس میں قاعدہ نمبر 23 سے تعلیل نہیں ہوئی ہے بلکہ سیدن والا جو قاعدہ پیچھے گزرا ہے اس کے اعتبار سے اس میں تعلیل ہوئی ہے.
تو اس میں تعلیل یہ ہوئی ہے کہ یا اور واو ایک کلمہ میں اکٹھا ہے، پہلا ساکن ہے اس لیے واو کو یا سے بدل دیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہے پھر اس یا کو حرکت کے ساتھ کیا ہے گرا دیا گیا ہے، تو قینونۃ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ دوسری رائے ضعیف ہے، مرجوح ہے، اور جیسا کہ صاحب کتاب نے بھی اشارہ کیا کہ تحقیق وہی ہے جو ہم نے کہا ہے، کہ صحیح بات وہی ہے جو ہم نے کہا ہے، یعنی کہ قاعدہ نمبر 23 میں۔ اب پڑھتے ہیں اس عبارت کو، فائدہ میں جو بات لکھی ہوئی ہے، صرفیوں نے اس قاعدہ کی تقریر میں بہت طول دیا ہے، یعنی کہ قینونۃ جو ہے اس کی اصل کیا ہے، یہ کیسے بنا ہے، اس میں بہت زیادہ گھماؤ پھراؤ سے کام لیا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس میں طول دیا ہے۔ تو صرفیوں نے اس قاعدہ کی تقریر میں، اس قاعدہ کی جو ہے ثابت کرنے میں، یعنی کہ جو قینونۃ بنانے کا جو قاعدہ ہے، یعنی کہ قینونۃ کیسے بنا ہے، تو اس کے لیے ایک قاعدہ تو یہاں ذکر کیا، قاعدہ نمبر 23، اور ایک قینونۃ بنانے کا ایک دوسرا قاعدہ صرفی علماء نے دوسرا ذکر کیا ہے کہ یہ اس قاعدے سے بنا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ صرفیوں نے اس قاعدہ کی تقریر میں، یعنی کہ یہ جو قاعدہ ہے قینونۃ کا جو قاعدہ ہے، اس قاعدہ کی تقریر میں بہت طول دیا ہے، اور قینونۃ کی اصل قیمنونۃ نکال کر سیدن کے قاعدے سے واو کو یا کر کے حذف کر دیا ہے، اور تحقیق وہی ہے جو ہم نے کہا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ صرفیوں نے اس قاعدے کی تقریر میں بہت طول دیا، یعنی کہ یہ جو قینونۃ ہے، یہ قینونۃ سب مانتے ہیں کہ یہ قینونۃ کیا ہے، بدلی ہوئی شکل ہے، تعلیل شدہ ہے۔ تو کچھ صرفیوں نے جو ہے اس قاعدہ کی تقریر میں نے کہ یہ جو قاعدہ ہے تو یہ مطلب کس قاعدے سے کیا ہے یہ بدل کر کے قینونۃ آیا ہوا ہے، یعنی کہ قینونۃ سب مانتے ہیں کہ قینونۃ بدلی ہوئی شکل ہے اور یہ اصل نہیں ہے، لیکن کس قاعدے کی روح سے یہ بدلا ہوا ہے، اس قاعدے کو ثابت کرنے میں بہت طول دیا ہے، بہت گھماؤ پھراؤ سے کام لیا ہے، اور پھر جا کر کے بتایا ہے کہ اس طرح سے چل کے جو ہے یہ قینونۃ بنے گا۔ تو یہ کچھ صرفی علماء کرتے ہیں گھماؤ پھراؤ والی بات، اور کچھ صرفی علماء کیا ہے وہی بات کرتے ہیں جو کہ پہلے آ چکی ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے یہ والی، مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو یہ قاعدہ نمبر جو 24 ہے اسی پر اکتفا کرو۔ یہ والی اہم بات ہمیں جو مقصود ہے جو اس قاعدے میں، وہ وہی والی بات ہے، قاعدہ نمبر 24 جو کہ ایک لائن میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ صرف فائدے کے لیے ہے، اور میں نے بات بتا دی تھی کہ اس میں کیا ہے، اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو اس کو جو ہے چھوڑ سکتے ہو اس والی عبارت کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ پھر خلاصہ کلام کے طور پر کہ قینونۃ جو ہے اس میں صرفی علماء کی دو رائے ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی اصل قونونۃ ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، قیونونۃ ہے۔ تو قیونونۃ جب کہیں گے تو اس میں تعلیل قاعدہ نمبر 23 سے ہوگی، اور قیونونۃ جب مانیں گے تو اس میں قاعدہ جو ہے سیدن کے قاعدہ اس میں لاگو ہوگا، جو بھی پورا یہاں کیا ہے اس لوگ فٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کچھ حصہ کیا ہے فٹ کرتے ہیں، لیکن جس میں سے راجح کون ہے، صحیح بات کیا ہے، صحیح بات وہی ہے جو کہ قاعدہ نمبر 23 میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور مرجوح یعنی کہ جو غیر صحیح، وہ جو دوسری رائے ہے وہ تھوڑی سی مطلب اچھی نہیں ہے، تھوڑی سی صحیح نہیں دکھتی ہے، اور اسی کو صاحب کتاب نے راجح کیا ہے، یعنی کہا ہے انہوں نے، اور تحقیق وہی ہے جو ہم نے کہا ہے، یعنی کہ صحیح بات یا محقق بات وہی ہے جو ہم نے کہا ہے قاعدہ نمبر 23 میں، یعنی کہ یہ جو عبارت انہوں نے ذکر کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ صحیح بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ، پھر اور اگر نہیں آ گئی تو پھر دیکھتے ہیں اگلے درس میں، اور اس کے بعد جو ہے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ قاعدہ نمبر 25 کو۔